علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ مرزا عرفان بیگ کی رپورٹ کے مطابق ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی ہدایت کے مطابق ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو ہدایت جاری کی۔ اشیاء ضروریات 10 کی قیمتوں کو مقرر کردہ نرخوں پر یقینی بنائیں۔ چینی کی فروخت 85 روپے فی کلو کے حساب سے یقینی بنائی جائے۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 660 جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1300 روپے فی کلو میں فروخت یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ زندہ مرغی 271 جبکہ مرغی کا گوشت 393 روپے فی کلو میں فروخت یقینی بنائی جائے۔ انڈے کی قیمت 152 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت کو یقینی بنایا جائے۔ ڈالڈا گھی 448 روپے، اسپیشل چنے کی دال 160، چنے کی دال باریک 145 روپے، نئے آلو کی 25 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت یقینی بنائی جائے۔ پیاز 65 روپے کلو جبکہ ٹماٹر 80 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جائے۔ ہر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کم از کم 10 دکان کو چیک کیا جائے گا۔ ریٹ لسٹ کو نمایاں جگہ پر ابیسا نہ کرنے یا اوور چارجنگ پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ہر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ شام تک 2 تصاویر کے ساتھ کارکردگی رپورٹ بھی شیئر کریں۔ شیلا چودھری جن کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے، انہوں نے بہت کم عرصے میں اپنا نام بنایا۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کے آئٹم سانگ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ حال ہی میں موجودہ شائقین ان کی پرفارمنس آتے ہی ونس مور کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ شیلا چودھری نے کہا کہ لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد جہاں بھی پرفارم کیا، فینس نے بہت پیار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ آج جو کچھ بھی ہوں اپنے ماں باپ اور فینس کی دعاؤں کی بدولت ہوں۔ کہا کہ ان دنوں مختلف کمرشلز اور ٹی وی ڈرامے کی آفرز آ رہی ہیں، لیکن اچھی اور معیاری کام کو ترجیح دوں گی۔ سماجی کارکن عدل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے بھی اسٹیج اداکارہ شیلا چودھری کی پرفارمنس کی تعریف کی اور کہا کہ شیلا چودھری جیسی ٹیلنٹڈ اداکارہ صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں شیخ پورہ کا تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ عمران خان کے اقدامات اگر میں نہیں تو پاکستان نہیں جیسے ہیں۔ پاک فوج، عدلیہ، پارلیمنٹ، جمہوریت سب کی نفی کرتے ہیں۔ عمران خان عقل اور کل نام نہاد مسیحا بنے ہوئے ہیں، جبکہ صدر عارف الوی، سرفراز چیمہ اور اسپیکر پرویز الہی آئین کی پابندی کرنے کی بجائے خود کو عمران کا سپاہی قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے اور جمہوریت کے لیے نیک شگون نہیں۔ صدر پاکستان آئین شکنی کے اقدامات کرتے ہوئے پاکستان کے لیے خطرناک بیج بو رہے ہیں۔ اختر ڈار نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایسے گھٹیا اقدامات آئین کی تصحیح اور آئینی کھلواڑ دیکھنے میں نہیں آیا، مگر پی ٹی آئی والوں اکثریت کو کھو دینے کے بعد ہر ادارے کو تباہ کرنے اور نامانوں کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، جس کی ہر پاکستانی محب وطن مذمت کر رہا ہے۔ تاریخ ایسے منفی، گھٹیا اور آئین شکن اقدامات کو معاف نہیں کرے گی۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے انصاف ویلفیئر ونگ، انصاف لائرز فورم اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر حلقہ NA 121 کے امیدوار چودھری خرم شہزاد ورک ایڈوکیٹ کی قیادت میں وکلاء کے وفد نے ملاقات کی، جہاں پر 2 درجن سے زائد وکلاء نے تحریک انصاف میں شمولیت کا بھی اعلان کیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری خرم شہزاد ورک ایڈوکیٹ نے کہا کہ شیخ پورہ میں پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت کا مقابلہ اب کوئی بھی سیاسی جماعت کرنے کی سکت نہیں رکھتی۔ عمران خان کے جلسوں کے مقابلے میں 11 اتحادی جماعتوں کے مشترکہ جلسہ فرق واضح کر رہے ہیں۔ بیرونی سازش کے اقتدار پرست مہرے عوام کی ہمدردیاں کبھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں قوم نے مسترد کر کے عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ امریکی مراسلہ میں 22 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو دھمکی دی گئی، مداخلت کی گئی، سازش کی گئی۔ ہماری جمہوری اور خود اعتمادی، خود مختاری پر باہر سے بڑی واردات ہوئی، جس پر خاموش رہنے کی بجائے مذمت کرنا اور اس مراسلے کی حقیقت کو عوام کے سامنے لانا عمران خان کی بہادری اور جرات کا ثبوت ہے۔ اس جواں ہمت لیڈر کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی۔ عمران خان قومی غیرت، خود مختاری کی خاطر برسر پیکار ہیں اور غیور باشعور پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسی طرح شیخ پورہ کی عوام بھی عمران خان کی ایک کال پر اسلام آباد دھرنے کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ جبرا منڈی نزد حبیب بینک حافظ آباد روڈ پر تیل ایجنسی میں آئل ٹینک پھٹنے سے دکانوں کی چھت نیچے گر گئی۔ چھت گرنے سے 7 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانا اعجاز احمد کی سربراہی میں موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں انجام دی اور آگ پر قابو پانے سمیت دکان کی گرنے والی چھت کا ملبہ بھی ہٹایا۔
جام بحق ہونے والے 2 افراد کی نعشوں کو نکالا، جبکہ ملبے تلے دب کر زخمی ہونے والے افراد کو طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 3 زخمی جان بر نہ ہو سکے۔ دیگر زخمیوں میں سے بعض کی حالت بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دوسری طرف متصل ایک مکان بھی زمین بوس ہو گیا، جس کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوشش جاری ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جام بحق ہونے والوں میں 40 سالہ کیسر مشتاق، 15 سالہ جنید، 18 سالہ اویس، 20 سالہ عثمان اور 21 سالہ زہیب، 30 سالہ راشد اور دیگر شامل ہیں۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ معروف سماجی شخصیت محمد اقبال شاکر نے کہا کہ مسلم قیادت کے باہمی اتحاد سے اسلام کو طاقت ملے گی، اقتدار اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ مسلم حکمران مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فلاح اقدامات کریں، کوئی مسلم ریاست قدرتی معدنیات اور وسائل سے محروم نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان وسائل کا رخ اپنے اپنے ہم وطنوں کی طرف موڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے 1400 برس پہلے مسلم ریاست میں کوئی مستق نہیں ملتا تھا، تو آج ہر طرف بھوک اور بھکاریوں کا راج کیوں ہے؟ مسلمان ملکوں میں نادر اور مفلس لوگ وہاں کے حکمرانوں کی گڈ گورننس پر سوالیہ نشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے دوست نہیں، وہ مسلم حکمرانوں سے مخلص نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ملکوں کے درمیان دوریاں اور تلخیاں دنیا بھر کے مسلمانوں کو خون ریزی کے سوا کچھ نہیں دیں گی۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ انصاف ویلفیئر ونگ کے سابق سٹی صدر میاں افضال حیدر نے کہا کہ نواز لیگ نے پنجاب اور پیپلز پارٹی نے ہر الیکشن میں سندھ میں عوام مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی۔ ان جماعتوں کی جمہوریت دشمن قیادت سے مکمل چھٹکارا پانا ہوگا۔ یہ ملکی سیاست کا سیاہ باب ہیں۔ پی ٹی آئی قومی وحدت کی دائی اور قومی غیرت و ہمت اور خودداری کے تحفظ کی ضامن ہے، جو پارٹی چیئرمین عمران خان کی قیادت میں اعلیٰ جمہوری اقتدار کے فروغ کی جدوجہد کر رہی ہے۔ کہا کہ پنجاب میں جاری آئینی بحران اقتدار پرست نواز لیگ کا پیدا کردہ ہے، جس نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی خاطر جمہوری عمل اور آئین و قانون کی دھجیاں اڑائیں، تو دوسری طرف سندھ میں بھی عوامی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ سندھ کی عوام شدید مسائل کا شکار ہو چکی ہیں، جنہیں جان بوجھ کر سندھ کی حکومت اور حکمران جماعت نے پسماندگی کا شکار کر رکھا ہے۔ عوام کے حقوق پر شب خون مارنے سمیت سندھ کی عوام سرمایہ پر ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ آئندہ انتخابات میں ان دونوں جماعتوں کو عوام پوری طرح مسترد کر کے پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر وفاق سمیت تمام صوبوں میں برسر اقتدار لائیں گے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری گڈ گورننس خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ موجودہ کرپٹ حکمران عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑک رہے ہیں۔ عام آدمی کا دکھ درد کرپٹ عناصر نہیں، صرف عمران خان جیسا سچا، باکردار اور عوام دوست سیاسی لیڈر ہی سمجھ سکتا تھا، ان کا مداوع کر سکتا تھا، جس کا عملی مظاہرہ انہوں نے اپنے دور وزارت عظمیٰ میں کیا۔ وہ عام آدمی کی طاقت بنے اور غریب عوام کو ہر سطح پر ریلیف کی فراہمی یقینی بنائی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت میں شریک اقتدار سیاسی پارٹیوں کی قیادت اقتدار کی ہوس میں اندھی ہو چکی ہے، ان کی پیسہ بنانے کی کوششیں تیز تر ہو چکی ہیں۔ یہ ملک و قوم کی ترقی خوشحالی کی خاطر انہیں اپنی تجوریاں بھرنے کی خاطر اقتدار میں آئے ہیں، قومی خزانے پر ہاتھ صاف کرنے کے در پہ ہیں، جن کا غیور پاکستانی قوم راستہ روکے گی اور عمران خان کی قیادت میں جاری احتجاجی تحریک کو کامیاب بنا کر امپورٹڈ حکمرانوں سے نجات حاصل کر کے ہی دم لے گی۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ ملک و قوم کو عمران خان جیسے سچے سیاسی قائد کی ضرورت ہے، جو اقتدار کی بجائے اقدار کی سیاست کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ضلعی صدر خرم منور منج نے کہا کہ موجودہ حکومت نے حالیہ چند روز میں 4 مرتبہ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، جن کا ملکی صنعتی سیکٹر پر براہ راست منفی اثر پڑا اور صنعتی پیداوار کم ہونے سمیت صنعت کاروں کے مسائل میں اضافہ ہوا۔ حکومت عوامی ریلیف کا وعدہ پورا کرے اور صنعتی ترقی کی خاطر مؤثر اقدامات اٹھائے، جن کے فقدان کے بعد صنعتی کاروباری حلقے پریشان حال ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکمران سیاسی رساکشی میں وقت اور توانائیاں صرف کرنے کی بجائے عوام کو ریلیف دینے اور کاروباری سرگرمیاں فعال بنانے پر توجہ دیں، تاکہ درپیش معاشی مسائل کا حل یقینی بنایا جا سکے۔ کہا کہ حکومت IMF سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فوری خود انحصاری پالیسی اپنائے۔ قرضے پہ قرضہ لینا ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ زرعی تعمیراتی شعبہ کاموں سمیت کاسمیٹک، کپڑے، اشیاء، کاپیاں، بکس، خورد و نوش ملکی استعمال کی جائیں، غیر ملکی اشیاء پر مکمل پابندی عائد کی جائے تاکہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔
امپورٹڈ اشیاء کے استعمال کا بڑھتا رجحان ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، جبکہ ملکی مصنوعات ایکسپورٹ کر کے کثیر زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جس پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رخ کرتے ہیں بہاول نگر کا۔ سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر کی زیر صدارت ڈی سی دفتر میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر نے محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی جانب سے ڈسٹرکٹ ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹریننگ کمیٹی DRTC فنڈ سے 17 معذور مسلک افراد میں مجموعی طور پر 1,36,000 روپے مالیت کے چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر رفقت عتیق، سوشل ویلفیئر آفیسر اعظم حمید بھی موجود تھے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس ٹٹھا کی زیر صدارت DC آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا، جس میں تاجر تنظیموں کے نمائندگان، انتظامی متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اشیاء خوردنوش کی مقررہ نرخ پر فروخت کو یقینی بنایا جائے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے کہا کہ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ظہیر عباس ٹٹھا نے کہا کہ نرخ نامے نمایاں جگہ اویزہ کیے جائیں، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ فیلڈ میں فعال انداز میں کام کریں، خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے بتایا کہ اشیاء خوردنوش کے نرخ استحکام میں رکھنے کے لیے سبزی فروٹ منڈیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ مری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری کے نواحی علاقے ملحقہ ہزارہ کے گاؤں کہاری میں قتل کی لرزہ واردات۔ زمین کے معمولی تنازع پر عبدالرشید نامی اوباش نوجوان نے 78 سالہ خاتون کو 3 گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لورا ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ملزم کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے، تاہم ابھی تک ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ اور ادھر پریس کلب وزیر آباد کی 5 رکنی کور کمیٹی کا اجلاس زیر صدارت صابر حسین بٹ منعقد ہوا۔ اجلاس میں پریس کلب کے ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ممبران کی باہمی مشاورات اور رضامندی کے بعد صدارت کے لیے افتخار احمد بٹ، جبکہ جنرل سیکرٹری کے لیے مہر فیاض فیضی اور سینئر نائب صدر شکیل احمد امان سمیت دیگر عہدیداران کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ نو منتخب عہدیداران کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پریس کلب کے تمام عہدیداران ممبران کے حقوق کا تحفظ کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ آپس میں ہم آہنگی اور یکجہتی کو فروغ دیا جائے۔ ہم پریس کلب کے پلیٹ فارم پر عوامی مسائل کو اجاگر کر کے علاقے کی بہتری اور ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ نو منتخب عہدیداران کو ہار پہنائے گئے اور مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ آپ کو لیے چلتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ کی جانب۔ گاؤں فیض محمد چانڈیوں میں لگنے والی آگ میں جھلس کر زخمی ہونے والوں کا علاج مکمل نہ ہو سکا۔ زخمی ہونے والی عورت اور بچے کو کراچی ہسپتال سے واپس گھر منتقل کر دیا گیا۔ ورثہ اب زخمی عورت اور بچے کا علاج اپنی مدد آپ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حکومت کی عدم توجہ کے باعث زخمیوں کے زخم خراب ہونے لگے۔ آگ میں جھلس کر زخمی ہونے والی عورت اور بچہ تپتی دھوپ میں کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں، جبکہ آگ میں زخمی ہونے والے مویشیوں کا علاج بھی نہ ہو سکا۔ بچی ہوئی مویشیاں بھی بری طرح جھلس کر زخمی ہو گئی۔ زخمی عورت کا حکومتی خرچے پر علاج نہ کروانے کا شکوہ، ہم اپنے خرچے پر خود کا علاج کروا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ روز قبل گاؤں فیض محمد چانڈیوں میں آگ لگنے کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ آگ میں جھلس کر 7 بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ ایک عورت اور بچہ زخمی حالت میں جناح ہسپتال کراچی میں زیر علاج تھے۔ آگ میں جھلس کر 200 سے زائد مویشی ہلاک، جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اور ادھر تحریک لبیک کی پکار سرحدی علاقوں تک جا پہنچی۔ رسم حنا پر گانے بجانے کی بجائے محفل درود ہوگی تو لبیک کے عہدیداران شادیوں میں شرکت کریں گے۔ علامہ ساجد قادری کا شرکاء سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق شکرگڑھ کے سرحدی علاقے میں معروف سماجی شخصیت میاں سلیم کی رسم حنا پر تحریک لبیک کا کہنا ہے کہ ضلع ناظم اعلیٰ مجاہد ختم نبوت علامہ ساجد قادری رضوی نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی اور دین اسلام کو تخت پر لانے کے لیے نکلے ہیں۔ کوئی بھی غیر شرعی اور غیر قانونی کام نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نکاح کو آسان بنانے کے لیے اس رسم و رواج اور غیر اخلاقی کاموں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جہاں غیر شرعی رسومات ہوں گی، وہاں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان اور عہدیداران بالکل شرکت نہیں کریں گے۔
اس موقع پر نائب ناظم اعلیٰ رانا محمد آصف پی پی 47 اور سیکریٹری روابط چوہدری فہیم ضلعی الیکشن سل عبدالستار چوہدری نے بھی خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کے لیے سلامتی کی دعائیں بھی مانگی گئی۔ ماں نے کیا پترا پہلے حضور دی ختم نبوت پہرا دے ماں روڑ ہوئے تے 1953 ہوئے تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت پہرے نال اپنی جاناں قربان کر رہے عزیزہ رحمان کرفیو لگا ہویا ہے کوئی بندہ گل نہیں کر سکتا لیکن جدو اس نوجوان نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ماریا تے گولیاں ماریا لان واسطے کنوں سارے حضور کے غلام کھڑے سن ایک مرزئی وزیر خارجہ اسلام وزیر خارجہ مرزئی رہ سکتا نہیں اسینا لوکاں نوں دعوت دینا چاہتے ہیں جڑے اج اعلی منصب تے رہ کے قوم دے ووٹ لے کے تے اسمبلیاں وچ جا کے اسلام دشمنیاں دیاں پوجا کرن والے ہو اے پاکستان اس واسطے نہیں سی بنیا اس پاکستان دی سرحداں وچ 20 لاکھ لوکاں دا خون ہے 70,000 دے قریب قربان کیتیاں اس واسطے نہیں سی قربان کیتیاں اس پاکستان دے وزیر اور منسٹر جا کے اس پاکستان دے منسٹر مندراں وچ جا کے پوجا کرن تے جانو اینے بزرگاں نے اپنی جاناں دے کے پاکستان بنایا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے وچ دوسری کوئی رائے نہیں۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ شوال المکرم کا ماہ مبارک جا رہے ہیں۔ اور ادھر سمندری میں سابقہ رنجش پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ کبڈی کے کھلاڑی بلال اور اویس پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ سے بلال اور اویس شدید زخمی ہو گئے۔ پسٹل کا بٹ لگنے سے عبدالرحمان نامی شہری بھی زخمی ہوا۔ فائرنگ کا واقعہ تھانہ سٹی کے علاقہ نواحی گاؤں حشمت پورہ میں پیش آیا۔ تینوں زخمیوں کو سول ہسپتال سمندری منتقل کر دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔